سر میں آپ کا ٹاپک سمجھ گیا ہوں، اور یہ اس قسم کے سوال بھی کسی عام دماغ میں آتے نہیں ہیں. یہ بڑا ایک صحیح آپ کی سوچ محبت. ہے. آپ کو اللہ نے ویژن دیا سر، اس کا شکریہ ادا کرنا تو چاہیے نا، اس کو بے شک. اکنالج کرنا چاہیے. الحمدللہ. اکنالجمنٹ جو بیسیکلی وہی تو شکریہ. جب آپ اس بات کا یقین کر لیتے کہ اللہ نے آپ کو اچھا رکھا ہوا ہے، تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے، اور آپ کے اندر سے شکر الحمدللہ بھی نکلتا ہے، بولیں یا نہ بولیں. صحیح آپ کی تو محبت. اصل میں وہ شکرانہ جو ہے وہ بیسیکلی اللہ کی دی ہوئی چیز پہ راضی ہونے کا نام ہے. اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک پہ. شکرانہ تو چلیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کون ہیں؟ انسان بحیثیت انسان کون ہے؟ انسان وہ ہے جس پہ اللہ کو فخر ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ ہم نے احسن تقویم پہ بنایا. یعنی آپ کسی شاعر سے پوچھیں کہ یار آپ کی جو بہترین غزل ہے وہ کیا ہے، تو وہ نکال کے دکھاتا ہے کہ یار یہ میری ساری زندگی کا حاصل جو ہے نا وہ زندگی کلام ہے. انسان اللہ کا وہی حاصل کلام ہے. ٹھیک ہے. انسان وہ ہے جس کے سر کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے انی جائلن فی الارض خلیفہ کا تاج رکھ کے بھیجا. انسان وہ ہے جس کو اللہ نے تمام مخلوقات سے سجدہ کروایا. سجدہ کروایا. عام سی چیز تو نہیں ہو سکتی. اب میں آپ یہاں سے کہوں کہ جی میں یہاں سے بات کرتا ہوں، اب اگر میں یہاں سے کہوں کہ میں کوئی بات کرتا ہوں یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں کسی سے، تو آپ کہیں گے بیوقوف آدمی ہے. لیکن میں وہی اپنا فون نکالتا ہوں، امریکہ کا نمبر ڈائل کرتا ہوں، بات ہو جاتی ہے. انسان نے جو مشین بنائی ہے اس میں اتنی طاقت ہے. اللہ نے مشین بنا کے بھیجی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. ہم چمگادڑ سے سورج پہ ایسے لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جب چمگادڑ سے سورج پہ ایسے لکھواتے ہیں نا، تو وہ بیچارہ لکھ نہیں سکتا. اس نے سورج دیکھا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ جی سورج ہے نہیں. ہم جب ان لوگوں سے رائے لیتے ہیں نا جنہوں نے کوانٹم فزکس کو، کوانٹم انرجیز کو پڑھا نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں، جی گلاں کر دینے، صرف یہ کہانیاں سناتے. اب آ جائیں سپر کمپیوٹر. انسان کے اندر وہ سب کچھ ہے. اب آپ کو میں ڈرائیونگ فورس پہلے سمجھاتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ آپ کے سارے سوال کی چیزوں کے اوپر آتا ہوں. جی ٹھیک. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، بالکل صحیح ہے. گونگوں کو زبان دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، بالکل صحیح ہے. کوڑیوں کو، بیماروں کو شفا دیتے تھے. جی بالکل. ٹھیک ہے. ایک اور چیز، اب یہاں پہ اس کو روکی، میں ٹھیک ہے ذرا صحیح. تھوڑا سا گھوم کے پھر یہیں پہ آتا ہوں. آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی پیٹرول سے چل رہی ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. پرچہ پیٹرول پہ ہوگا، گاڑی پہ ہوگا، یا ڈرائیونگ فورس پہ ہوگا؟ ڈرائیونگ فورس میں. جو اس کو ڈرائیو کرا اس کے اوپر ہوگا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب واپس آئیں سپر کمپیوٹر. آپ کا جسم ہے ایک گاڑی، آپ کی روح ہے اس کا پیٹرول، اور آپ کی ڈرائیونگ فورس ہیں آپ کی اسپرٹس. اب کمپیوٹر میں بھی ہر حصے کی علیحدہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. وی جی اے کا، جی پی یو کا، سی پی یو کا، اسکرین کا، ہر ایک کا ڈرائیور علیحدہ ہوتا ہے. بلٹ ان ہو، پلگ ان پلے ہو، لیکن ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انسان کے اندر بھی مختلف ڈرائیورز ہوتے ہیں. ان ڈرائیورز کی ایکٹیویشن اسپرچول اویکننگ کہلاتی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. یہ کوئی انسان باہر سے نہیں آتا، کوئی 6 کان، 8 کان، 10 کان یا 12 ہاتھ، یا یہ نہیں ہوتے، ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اس کی انرجی ہوتی ہے. کمپیوٹر سامنے آپ کے پاس کوئی ٹاور ہو یا کوئی لیپ ٹاپ ہو، آپ کو بظاہر تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کے اندر انرجی کیا ہے. جب تک آپ اس کے اسپیسیفکس کو دیکھیں، اس کی اسپیسیفیکیشنز دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی اتنے میگا ہرٹز، اتنے. انسان کی اسپرچول کنیکٹیوٹی اس کی شکل سے نظر تھوڑی آتی ہے کہ جی انہیں 10 منکے پائے نے، تو 10 تسبیحاں پائیاں نے، تو 35 واری ول دے کے کلہ پایا ہے، تو جی وہ بڑا جو ہے وہ بڑا آدمی ہے. اس کی اسپیسیفیکیشن اللہ کے ساتھ کو سرکار نے خود کہا تھا نا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو آپ کا تقویٰ نظر تھوڑی آتا ہے.
اب واپس آتے ہیں اسی ٹاپک کی طرف. میں گھما اس لیے رہا ہوں کہ ذرا بیس بن جائے بالکل صحیح ہے. جس ٹاپک کو. سپر کمپیوٹر, 3 parts آف دا مین, دا باڈی, دا سول, دا اسپرٹ. جو سپر شکتیاں جسے آپ کہہ رہے ہیں نا. باڈی, مٹی میں مٹی. آپ کسی ایسے جہاز میں سفر کر رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لاش ملتی نہیں ہے, آپ دفن ہوتے ہی نہیں ہیں, قبر میں جزا سزا کس کو ہوگی؟ کیا نہیں ہوگی؟ منکر نکیر نے آنا ہے نا, کیا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. کس کے پاس آئیں گے؟ اسپرٹ. یس. سول, اللہ کہتا ہے روح اوپر سے آتی ہے, اوپر چلی جاتی ہے. علیین سے آتی ہے, سجیین سے آتی ہے. روح تو سب کی اوپر سے آتی ہے, اوپر چلی جاتی ہے. تو پھر روح سے تو حساب ہونا ہے حشر کے میدان میں. روح سے تو حساب ہونا ہے میزان پہ. قبر میں کس سے حساب ہونا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو کہا گاڑی, پیٹرول اور ڈرائیونگ فورس, یہ اسپرٹس ڈرائیونگ فورسز ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام انسٹال کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اس سپر کمپیوٹر کے کمپیوٹر انجینئر تھے. اللہ کی دی گئی اسپیسیفک پاورز, اللہ کی دی گئی ڈیڈیکیٹڈ پاورز. یعنی فرض کیا آپ کوئی جاوا اسپیسیفیکیشن کرتے ہیں, تو جاوا اسپیسیفیکیشن جس کمپنی نے جاوا لانچ کیا ہے وہ آپ کو سرٹیفائی کرے گی نا کہ ہاں یہ بندہ یہ جاوا اسپیسیفیکیشن کا کام کر سکتا ہے. یا آپ کو گوگل اسپیسیفیکیشن کا کام کرتے ہیں تو گوگل آپ کو اتھینٹیکیشن تو دے گا نا کہ ہاں یہ ہمارا کام کر سکتا ہے. تو جب آپ نے اللہ کے سسٹم میں کام کرنا ہے تو اللہ آپ کو سرٹیفائی کرے گا کہ بندوں نے ووٹ ڈال کے آپ کو بنانا ہے. نبی کا پتر نبی نہیں ہوتا تو بابے کا پتر بابا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے نبی کا بیٹا نبی ہو, تو یہ ضروری کیسے ہے کہ بابے کا بیٹا بابا ہوگا؟ خان کا سسٹم تباہ اس لیے ہوا ہے. وہ جو کہا تھا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن, وہ عقابوں کے گھونسلوں میں کووں نے آ کے انڈے دے دیے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں واپس اسپرٹس. سول اوپر سے آئی, اوپر چلی گئی, جسم مٹی سے مٹی ہو گیا. اسپرٹ, اسپرچویلٹی, روحانیت, اس کا تعلق سول سے نہیں ہے, اس کا تعلق اسپرٹ سے ہے. اسپرٹس, اللہ کا سارا سسٹم, خاص پیرامیٹر, خاص نمبر. سورہ جن آخری آیت, وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, وی سراؤنڈڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک. نے ہر چیز کو نمبروں میں بند کر دیا. اب وہ جو نمبر ہے وہ اتنے پاورفل ہے, پوری کائنات کی تخلیق 7 میں بند ہے. 7 زمینیں, 7 آسمان, 7 جنتیں, 7 دوزخیں, 7 جہان, 7 اسپرٹس. خلد, دارالسلام, دارالقرار, عدن, نعیم, ماوا, فردوس. ناسوت, جہاں ہم رہتے ہیں. ملکوت, جہاں فرشتے رہتے ہیں. جبروت, جہاں روحیں رہتی ہیں. لاہوت, یاہوت, ہاہوت اور ہویت, ہمیں ان چاروں کا پتہ ہی نہیں ہے. جہان یہ بھی 7 ہے. اللہ کا علم وہی ہے, اللہ کا حساب نہیں بدلتا, اللہ کی تدبیر نہیں بدلتی, اللہ کی تقدیر نہیں بدلتی. اب ہم کہتے ہیں کہ جی تقدیر, تو تقدیر کے بھی 3 حصے ہیں. اللہ اکبر. دا باڈی, دا سول, دا اسپرٹ, 3. اللہ قرآن میں انسانوں کی بھی صفات بتاتا ہے تو 3. جنہوں نے مان لیا, جنہوں نے نہیں مانا جو تذبذب کا شکار رہے, 3. اللہ کا عدد 66, 6 اور 6 12, 2 جمع 1 3. جہاں اللہ کا امپیکٹ ہوگا وہاں 3 ضرور ہوگا. جہاں ساورنٹی ہوگی وہاں 3 ضرور ہوگا. ٹائم اینڈ اسپیس ساورن, ٹائم 12 میں بند. ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے, قرآن کہہ رہا ہے, اور اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. مہینے 12. آپ قرآن پاک کے آنے سے ہزاروں سال پہلے کے کیلنڈر دیکھ لیں, مہینے 12 ہی رہیں گے, نہ 13 ہوں گے نہ 11 ہوں گے. سورج اس نے بنائے ہوئے, اس نے طے کیا ہوا. اسپیس 10,500 سال کی زوڈیک کی اور یہ فلکیات کی ریسرچ ہے. برج 12 ہی رہیں گے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے, اس نے بنایا. برج عرب کی قسم کھا رہا ہے, برج خلیفہ کی قسم کھا رہا ہے, برج دبئی کی قسم کھا رہا ہے, پیٹرونس کی کھا رہا ہے. نو سر, اس کے اپنے. اب پھر واپس میں یہ گھما رہا ہوں کیونکہ یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے, میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے سر. 7 روحیں,
7 spirits: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. 6 ہولی، 7ویں ان ہولی. 6 ہولی، 7ویں ان ہولی، نفس. قلب کی انرجی، اب ان ساتوں کا کوئی تعلق کسی کا دیکھنے سے، کسی کا بولنے سے، کسی کا سننے سے، ابھی میں اگر اس کے اوپر ڈسکرپشنز میں جاؤں گا نا تو بڑا لمبا ہو جائے گا. یہ ڈرائیورز ہیں. دیز آر دی ڈرائیونگ فورسز آف یور پرسنالٹی. اس طرح انسان ایک بہت کمپلیکس ہے. یعنی آپ اس کے کمپلیکسز کو دیکھیں، 4 جگہ روحیں موجود ہیں پوری کائنات میں. صرف 4 مقام ایسے ہیں جہاں روح موجود ہے. روح جمادی جو پہاڑوں میں، پتھروں میں، خانہ کعبہ، حجر اسود جن پتھروں نے کلمہ پڑھا، وہ پہاڑ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، سرکار نے کہا احد سے مجھے بہت محبت ہے، احد مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. احد روح جمادی، درختوں میں، پتوں میں، یہ جو گٹھلی لگانے سے اگ جاتے تھے، جو جھک جاتے تھے، جو سجدہ کرتے تھے. حنانہ کا ستون روتا تھا. روح حیوانی، جانور، خرگوش، اونٹ، گھوڑا، ہرن سرکار سے بات کرتے تھے، مولا علی سے بات کرتے تھے. روح حیوانی. پھر روح انسانی. انسان سپر کمپیوٹر ایسے ہے کہ اس میں یہ چاروں ہیں. خون جمنا شروع کرتا ہے، روح جمادی آ جاتی ہے. خون بڑھنا شروع کرتا ہے، روح نباتی آ جاتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں شکل لے لیتا ہے، یصورکم فی الارحام کا معجزہ ہو چکا ہوتا ہے. خوراک لے رہا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. روح حیوانی ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، روح انسانی آتی ہے. وہی روح انسانی چلی جاتی ہے تو موت ہو جاتی ہے. اس لیے ماں کے پیٹ میں بچہ فوت ہو جائے جنازہ نہیں ہے. بچہ پیدا ہو پھر جنازہ ہے. روح انسانی اوپر سے آئی، اوپر چلی گئی. باقی 3 یہی ہیں، ان سے حساب ہوگا. یہ وہ سپر شکتیاں ہیں جو انسان کو چلاتی ہیں. یہ وہ سپر شکتیاں ہیں جو انسان کے اندر ہیں. پھر آپ نے بات کی تھی کہ رجال الغیب، تو ہمیں رجال الغیب کا پتہ ہی نہیں ہے سر. یہ کہانیاں ہیں کہ جی یہاں قدم پڑا، وہاں قدم پڑا، وہاں قدم پڑا. میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. سیدھی سی بات ہے، میں اور طرح کا آدمی ہوں، میں سائنس کی زبان میں سمجھتا ہوں. مجھے یہ خانقاہی سسٹم کی کہانیاں سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ پتہ ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا نور اس بات پہ کیپیبل ہے کہ کائنات کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو دیکھ لے. اس نے خود سے نہیں دیکھنا. کسی انسان کی اتنی اوقات کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ مشیت میں دخل اندازی کرے، ماں سوائے الا باذنہ. آیت الکرسی میں بھی وہ کہتا ہے نا کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سوائے اس کے کہ جس کو وہ خود اجازت دے. الا باذنہ. یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ الا باذنہ ہے. آپ کہیں کہ جی میں 10 لاکھ تسبیحاں پڑھ لوں، یہ پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں تو پھر مجھے یہ منزل مل جائے گی. کبھی بھی نہیں مل سکتی. یہ عطا ہے. عبادت راستہ ہے، منزل اللہ ہے. بڑے آسان الفاظ میں ہم روٹین سے اس میں کرتے ہیں. ایک کمپنی ہے، اس نے کہا کہ یہ کرائٹیریا ہے، میرے پاس یہ جابس خالی ہیں، میرا یہ کرائٹیریا ہے کہ یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کرائٹیریا پہ پورے، آپ اپنی سی وی ڈال دیتے ہیں. سی وی ڈالنے کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نوکری ضرور ملے گی؟ اس کی مرضی کمپنی کی. آپ 10 لاکھ دفعہ پڑھ لیں، 10 لاکھ دفعہ کر لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ملے گا؟ اس کی مرضی. وہ دے نہ دے، وہ نہ دیکھے، وہ اڑا دے، اس کی مرضی. سمجھیں؟ آپ سپر کمپیوٹر ہیں لیکن آپ کی انسٹالمنٹ بہت ضروری ہے. آپ کو پراپر جگہ پہ انسٹال کرنا ہے. انسٹال کس نے کرنا ہے؟ اس کمپنی نے کرنا. اس نے آپ کو کوئی لین کا کنیکشن دینا ہے، اس نے آپ کو کوئی ایسا کوئی جو ہے وہ ریز کے تحت کوئی وائی فائی کا کنیکشن دینا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اپڈیٹس، آپ کی چیزیں ساری چلیں گی اور آپ ایک خاص ڈائمینشن میں چلیں گے. دس از دا سپر کمپیوٹر. رجال الغیب وہ جو اللہ کے نور سے نوری ہیں. بابے گھر سے لاتے ہیں، وہ جی ایسی کہہ دیتا تھا جی یہ تقدیر ہو جائے گی، ساڑی ہاتھ سے ہوندی ہے. نو، اللہ وہ کہہ دیتا ہے کہ کر دے تو کر دے. اللہ نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں نا. دیکھیں
اللہ کن کہہ کے کل کائنات تمام کمپلیکسٹیز کے ساتھ جو ہے وہ بنا سکتا ہے، تو موت کے لیے اس نے فرشتہ کیوں مقرر کیا؟ موت بھی کن کہہ کے دے دیتا. اللہ کن کہہ کے سارا کچھ بنا دیتا ہے، تو ہدایت بھی کن کہہ کے دے دیتا ہے. 1,24,000 نبی کیوں بھیجے؟ بتانے کے لیے. وسیلہ ضروری ہے. تو شاہ جی پردے کے پیچھے دوسرے یہ جو خبریں پردے کے پیچھے دیکھنا، یہ کیا؟ نور، اللہ کا نور. ابھی تو بتایا ہے، رسالت میں آپ کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پردہ کیا ہے؟ پردہ آپ کا ہے. پردہ میں ہوں، جے میں ہی نہیں تو ڈر کا دا. یہی تو کہا تھا بولے شاہ نے، سو تیری سونیا تو ہی ہوئی ہے. تو ہی ہوئی ہے. بات اب آگے چلیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پڑھائی کر لی ورد وظیفے، تو مجھے ایک چیز سمجھ، میں اور طرح میں پھر کہتا ہوں کہ میرا یہ ڈائمینشن ہی اور ہے. بالکل صحیح. بچے کو تکلیف ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں کیا کہتی ہے؟ 70,000 دفعہ مجھے پکارو گے تو میں آؤں گی. یہ بھاگ کے آتی ہے. اور ایسے رونے کی آواز پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا کہ جی 70,000 دفعہ پڑھو گے تو اللہ سنے گا؟ کیوں؟ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ کو. اللہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ کا احساس، آپ کے اندر زنگ اتنا لگ گیا ہوا ہے، اللہ کی آواز آپ کے ارد گرد ہے، آپ کے کان کام نہیں کر رہے، آپ کی ڈرائیونگ فورسز کام نہیں کر رہی کہ اس کی مشیت کی آواز کو سن سکیں. آپ اس کو سمجھیے. اللہ بے نیاز ہے لیکن پھر بھی وسیلے لگاتا ہے. اللہ بندوں کا کام بندوں سے لیتا ہے، کرتا خود ہے. کرتا ہونا. آپ دیکھیں نا، آپ ایک سمجھیں، آپ کسی عدالت میں جائیں، وہاں پہ قانون کی کتاب ہوتی ہے، یہ جج بیٹھا ہوتا ہے. ججمنٹ ہوتا ہے. ہاسپٹل میں جائیں، وہاں میڈیکل کی کتاب ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے. obviously ڈاکٹر ہے. جج بھی بندہ ہے، ڈاکٹر بھی بندہ ہے. اللہ چاہے تو شفا دے سکتا، کیوں ان کو کرتا ہے؟ سمجھیے. وہی چمگادڑ سے جب آپ جو ہے نا 500 ورڈ کا ایسے لکھائیں گے نا سورج پہ، کاکہ سمجھ نہیں تو آئے. سورج ہے ہی نہیں ہونے واسطے. اس لیے یہ سمجھیں، یہ سارا کچھ ہے. پھر آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتا کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ میں بات کرتا جاؤں گا تو یہ لمبی سے لمبی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی بات کی تھی کہ رجال الغیب کا ایک قدم یہاں ہو، اگلا ایران میں ہو. تو سمجھیے، براق کا ایک کانسیپٹ ہے. مجھے براق سائنس کی زبان میں ملٹیپل لائٹس، برق از دا لائٹ. یہ والی لائٹ نہیں ہے جو 220 یا 440 ہے، نہیں. وہ جو آسمان سے گرتی ہے وہ بھی نہیں. اٹس اے ڈیوائن لائٹ، پتہ نہیں کیا ہے. ملٹیپل لائٹ 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے لائٹ چلتی ہے. ایسے ہی. برق. ٹھیک ہے، چلیں اس کو کہہ لیتے ہیں یہ برق. اور ملٹیپل لائٹ براق، جسے ہم عربی میں کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کی سپیڈ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ 6 کروڑ میل فی منٹ، یعنی 10 لاکھ میل فی سیکنڈ، یعنی اس سے تقریباً 10 گنا زیادہ. ٹھیک ہے. اب آپ اس ڈیوائن لائٹ سے جڑ جائیں. سمجھیے گا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ڈیوائن لائٹ سے آپ جڑ گئے، اللہ کا نور آپ کے اندر ہے. عام سی ڈائمینشن، حالانکہ وہ ڈائمینشن اس سے کروڑ گنا زیادہ، لیکن میں دنیا کی ملٹیپل لائٹس میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. 10 لاکھ میل فی سیکنڈ زمین کا ڈایا کتنا؟ 12,000 کلومیٹر. آپ ایک سیکنڈ کے کتنے حصے میں پوری زمین کا چکر لگا لیں گے؟ جب پنکھا چلتا ہے تو آپ کو اس کے پر نظر نہیں آ رہے ہوتے، صرف اس کا ایک ڈایا نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی. ہو سکتا ہے رجال الغیب اس نور پہ ٹریول کرتے ہو جس کا آپ کو ادراک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے نا، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، تمہیں ان کا ادراک نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے ان کا جو زندہ ہے ان کا بھی آپ کو ادراک نہ ہو. تو جس کا آپ کو ادراک نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ نہیں ہے؟ سمجھیے. نہیں سمجھ آتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، راستہ مل جائے گا. راستہ تو وہیں سے